السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ ویسے تو اس میں بہت ساری عبادتیں ہیں جو غیر رمضان میں ہم کو نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں سے ایک خاص اعتکاف بھی ہے، ایک خاص عبادت اعتکاف کی بھی ہے جو غیر رمضان میں ہم کو میسر نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو بہنوں، اس کو غنیمت سمجھیں۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر ایک شخص نے بھی محلے کے اندر مسجد میں اعتکاف کر لیا تو پورے محلے والوں کی طرف سے یہ ذمہ اتر جائے گا، اور اگر محلے میں ایک شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو پورے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ دوسری بات، مرد حضرات کیونکہ گھروں کے اندر موجود ہیں تو یہ سوال بھی ہوئے اور بہت سارے بھائی سوچ بھی رہے ہوں گے کہ ہم گھروں میں ہی اعتکاف کر لیں گے، تو اس کا خیال رکھیں کہ مرد حضرات کا اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا، دکانوں میں نہیں ہوتا، فیکٹریوں میں نہیں ہو سکتا۔ مرد حضرات کا اعتکاف مسجد کے لیے خاص ہے۔ مسجد کے علاوہ مرد حضرات کا اعتکاف نہیں ہو سکتا، لہذا گھروں میں عورتیں کر سکتی ہیں، عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں، لیکن شوہر کی اجازت لے کر کریں۔ اگر ایک مسئلہ یہاں پہ سمجھ لیں، اگر عورت کو اعتکاف کے اندر حیض آ گیا تو ان کا اعتکاف ختم ہو گیا، جس دن حیض آیا اسی دن کی قضا کریں گے عید کے بعد۔ ہاں، اگر رمضان ہی میں پاک ہو گئی تو رمضان ہی میں قضا کر لیں، صرف ایک دن کی قضا ہوگی بس، ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس بات کا۔ اور ایک بات سمجھیں کہ گھر کے اندر جس جگہ آپ نمازیں وغیرہ پڑھتی ہیں عورتیں، مسجد کا نام دے رکھا ہے، اور اگر متعین نہیں ہے مسجد کے نام سے تو کوئی کونا، کوئی جگہ سہولت کی مسجد کے نام سے مقرر کریں، اور بہتر ہے کہ اسی جگہ اعتکاف بھی کریں، اور بہتر ہے کہ چادریں لٹکا لیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ چادروں کو لٹکا لیں، اپنے آپ کو ایک روم کی طرح میں بند کر لیں، چادروں کے اندر چادریں لٹکا لیں خیمے کی طرح، تاکہ آپ وہاں پہ آرام کریں گی، ساری عبادتیں ہوں گی اور آپ پردے میں رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتکاف کب سے کب تک ہوتا ہے؟ تو 20 رمضان کی جو شام ہوتی ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، تو سورج غروب سے تھوڑی سی دیر پہلے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے عید کا، ویسے ہی اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ عید کا چاند نظر آتے ہی اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی و بہنوں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، آدمی اس میں ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے، چاہے وہ سو جائے، چاہے وہ بیٹھا رہے، چاہے وہ کھڑا رہے، چاہے وہ عبادت میں رہے۔ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہی ہے کہ انسان اس میں ہر لمحہ عبادت میں موجود ہوتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی اس کی فضیلت اور فائدہ یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ 5 پاک راتیں جو ہیں وہ انہی راتوں میں ہیں، اسی عشرے میں ہیں، اسی آخری عشرے میں ہیں، کہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نصیب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو بہنوں، اس کے بہت سارے ویسے تو مسائل ہیں، لیکن مختصر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ پارٹ 2 اور پارٹ 3 کی شکل میں اور بھی مسائل اس کے میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ تھوڑے سے مسائل سن لیجئے۔ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کو چاہیے کہ جس جگہ اعتکاف کر رہا ہے وہیں کھائے، وہیں پیئے، وہیں سوئے، چاہے وہ عورت ہو اور چاہے وہ مرد ہو۔ دوسری بات، اپنے بال بچوں کے متعلق
خرید و فروخت کی باتیں کرنا بھی بقدر ضرورت جائز ہے. اگر کچھ باتیں اس طرح کی کر لے خرید و فروخت کی وہیں بیٹھا بیٹھا تو اجازت ہے. اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ جو مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ضروریات کا سامان ساتھ میں رکھ لے، جیسے تیل وغیرہ، سرما وغیرہ، عطر وغیرہ، لیکن اتنی چیزیں نہ لے کے جائے کہ پورا ایک گودام کی طرح نظر آنے لگے. پڑھنے کی کتابیں لے کر جائے. اور فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی یا کوئی ضرورت کی چیز خریدنی ہو تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے مسجد کے اندر منگا سکتا ہے. جیسے کوئی چیز خریدنی ہے تو خود باہر نہ جائے بلکہ کسی ساتھی کے ذریعے سے وہ اندر منگا لے اور دیکھ لے کہ یہ خریدنی ہے یا نہیں خریدنی. اس کی اجازت ہے. اعتکاف والے کو چاہیے کہ مختصر سا بستر اور کھانے پینے کی مختصر چیزیں ساتھ میں رکھ لے تاکہ کسی کا محتاج نہ رہے اور پریشان نہ ہو. اگر اعتکاف کرنے والا بڑا تاجر ہے، دکاندار ہے، فیکٹری والا ہے تو اپنے ورکروں کو، اپنے نوکروں کو بقدر ضرورت مشورے دے سکتا ہے، ان کو ہدایت دے سکتا ہے. اس کی اجازت ہے. اور فرماتے کہ لباس تبدیل کرے، اس کی بھی اجازت ہے. خوشبو استعمال کرے، سر اور داڑھی میں تیل بھی لگائے، کنگھی کرے. یہ ساری باتیں اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز ہیں. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اپنا نکاح بھی کر سکتا ہے، دوسرے کے نکاح میں شامل بھی ہو سکتا ہے اگر مسجد میں ہو. اور میرے بھائیوں فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا اپنا سر، داڑھی، بدن کا کوئی حصہ دھونا چاہے یا کلی کرے تو اس بات کا پورا خیال رکھے کہ مسجد میں بالوں اور استعمال کیا ہوا پانی نہ پڑے. ہاں، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ تیل سے مسجد کی دیواریں، صفیں، صحن بالکل خراب نہ ہو، ورنہ یہ چیزیں ممنوع ہو جائیں گی، غلط ہو جائیں گی. اور فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا کسی ڈاکٹر کی ضرورت کے لیے اعتکاف کرنے والا کسی ڈاکٹر کی ضرورت کے لیے باہر نہ جائے بلکہ ڈاکٹر ہی کو مسجد کے اندر بلا لے تو یہ بہتر ہے. حالت اعتکاف میں دین کی باتیں کرنا باعث ثواب ہے اور ایسی باتیں کرنا جن میں گناہ نہ ہو اچھا ہے، مباح ہے. بقدر ضرورت دنیاوی باتیں کرنا بھی منع نہیں، لیکن بات کرنے کا پورا مشغلہ نہ بنا لے کہ دنیاوی باتیں ہی کرتے بیٹھے ہیں. اور ایک مسئلہ سمجھیں، اعتکاف کرنے والا مونچھیں کتر سکتے ہیں، خط یا حجامت بنانے کی اجازت ہے، خط بنا سکتے ہیں. داڑھی منڈانا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے اور ایسے بھی جائز نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر ناخن وغیرہ جیسے کاٹ رہے ہیں اس کی بھی اجازت ہے کہ ناخن کاٹ لیں. ناخن وغیرہ، پانی وغیرہ اور بال وغیرہ بالکل نہ پڑے. اور آخر کے ان ساری باتوں کی میں تشریح یہ کر دوں آپ کو کہ یہ باتیں اس شخص کو پیش آتی ہیں جو مسلسل 1 ماہ یا زیادہ کا اعتکاف کر رہا ہو، ورنہ 10 روز اعتکاف کرنے والوں کو ان مشغلوں میں ہونا اچھا نہیں ہے. یہ کام اعتکاف کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. بچوں کو مسجد میں بلا اجرت قرآن کی اور دین کی تعلیم اعتکاف کی حالت میں درست ہے. یعنی جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اگر وہ کسی کو پڑھانا چاہتا ہے تو بھی بہتر ہے. تو میرے بھائیو بہنوں، یہ مختصر سے مسائل تھے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. انشاءاللہ پارٹ 2 میں اور مسائل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ضرور سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.